اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ برہ بن عازب اصحاب میں سے ہیں۔ یہ روایت مستند ہے، بے ایمانہ کی جن راویوں کے واسطے سے یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، سب کے نام ہیں، سب کے نام میں نہیں لے رہا۔ جو آخری راوی جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے اس کو سنا، وہ اس کا نام برہ بن عازب ہے۔ قال نہى النبی عن سبع وامر بسبع، ان حضرت نے سات اعمال سے منع فرمایا ہے، روکا ہے کہ یہ 7 اعمال انجام نہ دیے جائیں، اور 7 کاموں کا حکم دیا ہے۔ اس میں بھی جس طرح وہ المواعظ العددیہ سے میں آپ کو وہ سناتا رہتا ہوں، یہ خصال میں بھی اسی طرح 7 چیزیں، 8 چیزیں، 9 چیزیں، 10 چیزیں، اس ترتیب سے بھی بعض چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو نمبر 1 یہ کہ جن سے روکا گیا، نہانا ان نتختم بالذہب، ان حضرت نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، حرام ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے سونے کی انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا ہے، وہ چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو یا عام حالات میں۔ شادی بیاہ کی وجہ سے کوئی یہ کام جو عام حالات میں حرام ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا، جو جائز ہے وہ ناجائز نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آپ ذرا شادی حالوں میں جا کے دیکھنا حالت کیا ہوتی ہے۔ اچھا جی، ان نتختم بالذہب، اور اسی صرف انگوٹھی ہی نہیں، یہ کوئی لاکٹ وغیرہ بھی پہنتے ہیں، یہ سب جو ہے نا مرد کے لیے حرام ہے۔ یا کانوں میں بالی مرد پہنے، اور کوئی کسی اور دھات کا ہو، کوئی چاندی کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سونا جو ہے وہ مردوں پر حرام ہے، مردوں پر حرام ہے۔ اچھا جی، اور بالذہب وعن الشرب فی آنیۃ الذہب، اچھا وہ جہاں تک انگوٹھی پہننا ہے، انگوٹھی سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی پہننا حرام نہیں ہے۔ اب یہ جیسا یہ عقیق ہے اور یہ جو اس کا جو نگینہ ہے وہ چاندی کا ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ البتہ دوسری چیز جو ہے وہ سونے کے برتن میں بھی کھانا پینا حرام ہے، چاندی کے برتن میں بھی کھانا پینا حرام ہے۔ انگوٹھی کی حد تک جو ہے وہ سونا تک محدود ہے، اور باقی کھانے پینے کے گلاس جو ہے وہ سونے کا ہو، گلاس چاندی کا ہو، اس میں کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے، سونے کے برتن میں بھی اور چاندی کے برتن میں بھی۔ اور بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من شرب فیہا فی الدنیا لم یشرب فیہا فی الآخرۃ، جو اس دنیا میں سونا چاندی کے برتن میں کھائے گا پیے گا، روز قیامت سونا چاندی کے برتنوں میں اس کو کوئی کھانا پینا نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کہیں یا کوئی سٹیل میں بھی مل جائے غنیمت ہے، ٹھیک ہے نا، روز قیامت مل جائے صحیح کوئی نہ کوئی شيء۔ اچھا، بہرحال یہ ہے کہ یعنی رحمت بہت ساری اللہ کی رحمتیں ہیں۔ وَأَن رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، اچھا جی، اسی طرح یہ یعنی کوئی یہ بھی میرا خیال کوئی کئی اس کی قسمیں ہیں، جو ہے نا وہ ابریشم کی، وہ ان کا زین کے اوپر بچھا کر اس پر سوار ہونا۔ اسی طرح قصی کا لکھا ہے، کوئی مصری جو ہے ابریشم ہے، اور دیباج بھی، استبرق بھی، یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ ان پر بیٹھنا یا ان کا زین کے اوپر بچھا کے اس کے اوپر سوار ہونا جائز نہیں ہے۔ اور وہ امرنا باتباع الجنائز، اور امرنا، البتہ یہ جو امرنا ہے کبھی واجب کام کا وہ امر اور حکم دیا جاتا ہے، اور مستحب کام کے لیے بھی حکم، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے امارا۔ لیکن یہ آپ دیکھیں گے ان میں سے کوئی کام جو ہے نا وہ بعض واجب ہیں اور بعض مستحب ہیں، کسی کے لیے واجب بن جاتے ہیں، کسی کے لیے وہ مستحب بن جاتے ہیں۔
باتباع الجنائز، تشییع جنازہ، یہ دیکھیں بڑا پیارا نقطہ ہے، تشییع جنازہ بھی کہتے ہیں، وہ اتباع الجنائز بھی کہتے ہیں۔ اتباع الجنائز اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شین یہ اور عین ہے یہ اتباع کے معنی میں آتا ہے، اور اسی سے شیعہ بنا ہے۔ شیعہ علی یعنی شیعہ کا پیروکار، امام جعفر صادق کا شیعہ یعنی امام جعفر صادق کا پیروکار۔ پیروکار نہ ہو تو وہ حقیقی شیعہ نہیں ہے، نشتہ نعرہ لگاتا رہا کوئی نہیں۔ اتباع الجنائز وہ ادھر بھی تشییع جنازہ، اسی طرح یہ مشایعۃ المومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آیا نا، آپ اپنے بیڈ روم جو ہے نا، اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے ہاتھ ملا کے خداحافظ نہ کریں مین گیٹ تک، بلکہ تھوڑا سا اور آگے چل کے اس کی خداحافظی کریں، وہ اس کو مشایعۃ المومن کہا جاتا ہے۔ ان تمام میں شین یہ اور عین پیچھے پیچھے چلنے یا ساتھ ساتھ چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پس تشییع جنازے کے لیے تشییع کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اتباع کا لفظ بھی استعمال ہوا، یہاں اتباع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اتباع الجنائز وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا آداب ہیں۔ مریض کے پاس جا کے یہ دعا پڑھو، اس کے بعد دیر تک جو ہے زیادہ دیر نہ ٹھہرو، زیادہ دیر نہ ٹھہرو۔ ابھی ہم نے وہ چند ہسپتالوں میں ہم گئے، وہ شفا بھی گئے، اچھا جی ادھر راول ہسپتال بھی گئے، اور یہ KRL بھی جو ہے نا وہ گئے، بس وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے جو ہے نا ان کو حوصلہ دے کے بڑے دل خراش جو ہے نا وہ ہم ادھر شفا انٹرنیشنل گئے تو باپ اور مریض جو زخمی بیٹا تھا ان سے ہم ملے، اور باپ نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، ہم نے اس کو ابھی تک بتایا نہیں ہے، لہٰذا اس کا جو ہے نا وہ ذکر نہ کریں، مثلا اس کو بھائی کی شہادت کی جو ہے نا وہ یہ اس کو ابھی تک جو ہے نا وہ بتایا نہیں گیا تھا۔ اچھا، اور آپ کو یہ پتہ یقیناً چل گیا ہوگا اس حادثے میں ایک چھوٹا اہل سنت کا بچہ بھی جو ہے نا وہ شہید ہوا ہے، جو اپنے ہمسایہ شیعہ دوست کے ساتھ جو ہے نا وہ جنازے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، میرے موبائل میں کسی نے بھیجی ہے۔ اچھا جی، عیادت المریض و تسمیت العاطس، ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، عربوں میں یہ رواج ہے، وہ چھینک آئے تو اس کے لیے یرحمکم اللہ کہا جاتا ہے، اس کو تسمیت العاطس کہتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی کو چھینک آتی ہے تو آپ اسے دعا دیں یرحمکم اللہ، ٹھیک ہے جی، وہ آگے سے وہ جواب دیتا ہے۔ ہمارے ہاں رسم نہیں ہے۔ نصرت المظلوم، مظلوم کی مدد، مظلوم کی مدد کا بھی جو ہے نا وہ رسول خدا نے حکم دیا ہے۔ یہ مظلوم، ان کے مظلوم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی جو ہے نا وہ نصرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، سلام کو عام کرنا۔ رسول خدا کی خصوصیات میں سے ایک بچوں کو سلام کرنا ہے، چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ افشاء السلام، افشاء کا مطلب یعنی پھیلانا یا عام کرنا، سلام کو عام کرنا۔ اور یہ بڑی زبردست ہے، اجابت الداعی، آپ کو اگر کوئی دعوت کرے تو آپ اس کو مسترد نہ کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور دعوت ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر میں کئی ڈش جو ہے نا وہ پکا کو آپ کو بلائیں۔ ابھی یہ زیدی صاحب بلاتے رہتے ہیں، ادھر چائے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ حسب توفیق کھانے کی بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعوت پر جو ہے نا وہ یعنی قبول کرنا اور جا کے کھانا مستحب ہے۔ اور اسی زمرے میں آتا ہے رمضان المبارک کے علاوہ مستحب روزہ آپ نے رکھا ہے، کسی مومن کی فرمائش پر اگر آپ افطار کرتے ہیں، یہ عجیب ہے، ہمارے فہم سے بالاتر ہے کہ اگر مومن کے کہنے پر افطار کرتے ہیں تو اس کا ثواب رات تک مکمل روزہ مکمل کرنے سے زیادہ ہے۔ وہ اسی ذیل میں آتا ہے، یہ اجابت الداعی ہے، مومن کی خواہش کو پورا کرنے کا ثواب سارا دن وہ روزہ رکھنے سے زیادہ ہے، جہاں اجابت الداعی ہے۔ اچھا، وہ آخری ہے ابرار القسم، اگر کوئی قسم کھائی ہے
تو اس قسم کو بھی پورا کرو، عمل کرو، اگر مخالفت کرو تو کفارہ بھی ہے، نظر کا کفارہ الگ ہے اور جو ہے نا وہ قسم کا کفارہ الگ ہے۔ البتہ وہ چلتے چلتے چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دوں، قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے۔ وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا تھا اگر قرآن ہوتا تو اس پر بھی ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا۔ او خدا دے بندیا، وہ قرآن کی قسم ہوتی ہی نہیں ہے، گویا اس کے نظر میں اللہ کی قسم سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ قرآن کی ہے۔ قرآن قسم کھا کے اللہ کی کہتا قرآن ہوتا اس پر ہاتھ رکھ کے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ علم پر ہاتھ قسم کہیں، امام کی قسم کھائیں، یہ قسم نہیں ہے جو جس کے مخصوص احکام ہیں۔ قسم کی مخالفت کے نتیجے میں جو ہے وہ کفارہ لازم آتا ہے۔ اسی طرح آپ کے خلاف کسی نے اگر دعویٰ کیا ہے یہ گھڑی میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے آپ کو قسم کھانی پڑتی ہے۔ یہ قسم آپ کہیں مجھے حضرت عباس کی قسم، اچھا جو قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کا نہیں میرا ہی ہے، ٹھیک ہے، نہیں میں نے نہیں چرایا ہے، اس سے جو ہے جان نہیں چھوٹتی۔ واللہ باللہ تاللہ، یہ جو ہے نا وہ اقسام ہے۔ ایسی صفت کی قسم کرنا جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، مثلا رحمان کی قسم، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دن بتایا تھا رحمان اور رحیم جو ہے وہ رحمان ایک عام صفت ہے لیکن نام خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی عام صفت کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مومن کو بھی رزق و روزی دیتا ہے اور کافر کو بھی رزق و روزی دیتا ہے، بلکہ اقبال نے تو شکوہ میں یہ کہا ہے کہ کفار کو تو جو ہے وہ زیادہ دیتا ہے اور مجھے کچھ نہیں دیتا ہے۔ وہ جس میں ہے برق اغیار کے کاشانوں پر، وہ اغیار محنت کرتے ہیں اس کا صلہ ملتا ہے، تو سارا دن سوتا رہتا ہے اور شام کو جو ہے نا وہ کروڑوں کا مالک بننے کی توقع رکھتا ہے۔ ایسا یہ سنت الہی کے خلاف ہے۔ اس دنیا میں رزق و روزی اللہ تعالیٰ خدا کے قائل کو بھی دیتا ہے اور خدا کے منکر کو بھی دیتا ہے، یہ رحمان ہے۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت اللہ کی رحمت صرف مومنین کے شامل حال ہوگی، ادھر جو ہے نا کفار اللہ کی رحمت سے ادھر کتنے بھی محنت کے نتیجے میں کھرب پتی بن گئے ہوں لیکن ادھر جو ہے اللہ کی رحمت صرف مومنین کے شامل حال ہوگی، یہ صفت رحمان۔ اسی لیے وہ آیت اللہ محسنی کہتے تھے کہ اگر کسی کا نام نا عبد الرحیم ہو آپ اس کو رحیم صاحب کر کے بلا سکتے ہیں، لیکن کسی کا نام عبد الرحمن ہو اس کو رحمان صاحب کہہ کے پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہ نام خدا کی ذات کے ساتھ جو ہے نا وہ مخصوص ہے، یعنی صفت عام ہے لیکن نام خاص ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں نام خاص ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ ہر بات پہ وہ لوگ واللہ واللہ کرتے رہتے ہو، اس کا کیا ہوگا؟ وہ